پہاڑوں کے فرشتے آئے اور اسی طرح جو ہے نا بادلوں کے اوپر متعین فرشتے وہ بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم اپنی مرضی سے آئے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بھئی، اگر تمہاری ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو جاؤ تم اس کی مدد کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک گناہ گار آدمی تھا، تو جب مرنے کے قریب آیا نا، وقت آیا موت کے قریب، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، آپ ایسا کرنا۔ ہاں، اس کی ذہن میں یہ تھا شاید کہ جس آدمی کا جسم صحیح سالم ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب دیں گے، جس کا جسم صحیح سالم نہیں ہوتا اس کو عذاب شاید نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، جلا کر اس کی جو راکھ ہے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں ڈال دینا، آدھی کو پانی بہا کے لے جائے گا، آدھی کو ہوائیں لے جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ آیت نمبر 23 ہے، 20واں پارہ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا کہ دنیا میں زمین میں چلو پھرو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو بنایا، اس نظام میں غور کرو کہ اس نظام کو چلانے والی ذات کون ہے، دن کا اپنے وقت کے اوپر آنا، رات کا اپنے وقت کے اوپر آنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چلنا اور اسی طرح سردی گرمی کے موسموں کا آنا، اور پھر زمین سے غلات کا اگانا، پھل پھول کا اگانا اور انسان کو وجود دینا، اس کی زندہ رہنے کی جو ہے نا اسباب پیدا کرنا، یہ کون ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر انسان سچے دل سے غور و فکر کرے ہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے۔ یہ سارا مسئلہ نافرمانی کا اور جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کا اس وقت آتا ہے جب انسان غور ہی نہیں کرتا، بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان پھر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جو کافر ہیں، اللہ کی آیات کا، اللہ کی قدرتوں کا اور نشانیوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، ولقائہ، اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں یئسوا من رحمتی، جو میری رحمت سے نا امید ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے آنکھوں کے آگے تاریکی ہی تاریکی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بس دنیا ہے، مزے اڑا لو، کھا پی لو، آگے کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ ان کی آنکھوں کے آگے تاریکی ہے، ان کو آگے کچھ نظر نہیں آتا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں کہ مصائب مشکلات ایمان والوں پہ بھی آتے ہیں، کافروں پہ بھی آتے ہیں، لیکن کافر بالکل نا امید سا ہو جاتا ہے، مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے آخر میں وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے اوپر جب مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو ہٹانے والی ذات میں میری اللہ کی ہے، اور اللہ کو قدرت حاصل ہے، سارے اسباب ناکام ہو جائیں لیکن اللہ بغیر سبب کے جو ہے نا قادر ہیں اس مصیبت کو ہٹانے کے اوپر۔ مسلمان کا پھر بھی آسرا اللہ پہ رہتا ہے، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے بچایا نا، کوئی ظاہری سبب تھا بچنے کا؟ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے، فرشتے آئے کہ حضرت ہماری کوئی خدمت، ہماری کوئی ضرورت ہو تو آپ حکم کریں۔ پہاڑوں کے فرشتے آئے اور اسی طرح جو ہے نا بادلوں کے اوپر متعین فرشتے وہ بھی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم اپنی مرضی سے آئے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اجازت لے کر آئے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بھئی، اگر تمہاری ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو جاؤ تم اس کی مدد کرو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت
نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، میرے اللہ اگر چاہیں گے تو مجھے یہاں سے بھی بچا لیں گے، اگر اللہ کی مرضی ہے کہ میں اللہ کے لیے جان قربان کر دوں تو پھر میری خواہش، میری خوشی اسی کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ختم نہیں کیا، اس کی تاثیر کو چھین لیا۔ دیکھنے میں آگ ہے بہت بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ جتنی بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں بڑھ جائیں، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے، بڑے سے بڑے گناہ کر کے آئے، پھر بھی ایمان کی شان یہ ہے کہ ایمان انسان کو جو ہے نا مایوس نہیں ہونے دیتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جاؤ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو۔ گم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ تقریباً 30-40 سال ہو گئے تھے۔ اب جس آدمی کو 30-40 سال ہو گئے ہوں گم ہوئے اور اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہ ہو، ہم لوگ تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی شاید ختم ہو گیا ہوگا بس۔ لیکن اللہ کے پیغمبر دیکھیں، ابھی تک بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو وہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب تک یہ روح کا سلسلہ جسم کے ساتھ موجود ہے نا، اس وقت تک مسلمان کی امید اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایمان والوں کی کیا امید ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہیں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ اللہ مجھے بھیجے گی، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں ایک آدمی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تب بھی مجھے خطرہ ہوگا کہ کہیں میں نہ ہوں وہ۔ یہ امید کی بات ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام تو ہے نا کہ بندہ ڈرتا بھی رہے اور رحمت کے اوپر امیدوار بھی رہے۔ ایمان اسی دو چیزوں کے درمیان ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہو اور اپنے خطاؤں کے اوپر نظر ہو کہ ڈرتا بھی رہے کہ اللہ کی ذات تو بہت عالی ہے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور یہ بھی کرتا رہے کہ اللہ کی ذات تو بہت عالی ہے اور اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت پہ آسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ تو کافر نا امید ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک گناہ گار آدمی تھا، تو جب مرنے کے قریب آیا نا، وقت آیا موت کے قریب، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، آپ ایسا کرنا۔ ہاں اس کی ذہن میں یہ تھا شاید کہ جس آدمی کا جسم صحیح سالم ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب دیں گے، جس کا جسم صحیح سالم نہیں ہوتا اس کو عذاب شاید نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، جلا کر اس کی جو راکھ ہے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں ڈال دینا، آدھی کو پانی بہا کے لے جائے گا، آدھی کو ہوائیں لے جائیں گی۔ بیٹوں نے مرنے کے بعد ایسی وصیت کی، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے یہ وصیت، ہماری شریعت میں یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں نے جو ہے نا اس بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلایا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی، آدھی دریا میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور ہواؤں کو حکم دیا اس راکھ کو جمع کرو، جمع کیا، اللہ نے اس کے جسم کو بنایا۔ ہاں بھائی کیوں وصیت کی تھی تو نے؟ اللہ کی طاقتیں، قدرتیں۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا ایسے کیا، میں گناہ گار بہت تھا، گناہ گار بہت تھا، تجھ سے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے اوپر ڈر رہا تھا، میری عذاب سے ڈر رہا تھا، تو چلو میں نے اس ڈرنے کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسے جو ہے نا کرے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اصل یہ واقعہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑی طاقتوں والے، بڑی قدرتوں والے، اللہ کی رحمت پہ امید تو کر کے دیکھے نا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ایک دنیا دار ہو، بڑا آدمی ہو، ہم اس پہ امید لے کے جاتے ہیں تو ہمیں آسرا ہوتا ہے کہ جی ماشاءاللہ یہ ہمارا کام کر دے گا، اور عام طور پہ جو اس کے اندر حیا شرم ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات تو عالی ذات ہے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں، وہ تو انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں۔
اور خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرے اوپر اس کا یقین کامل ہوتا ہے تو پھر میں اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتا ہوں۔ اگر بندہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، نہیں جی ادھر تو کچھ نہیں ہوا، بھاگو ادھر مزار کے پاس ادھر جاؤ۔ کل پرسوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کیا کروں، بیمار ہوں بہت، یہ ہے فلاں ہے، اگر میں ٹھیک ہوتا تو کسی مزار کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا۔ میں نے کہا مزار پہ کیا کرتے، تم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھو۔ یہ ابھی کی بات ہے۔ میں نے کہا تم آؤ مسئلہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے اس کا وضو ہی نہیں ٹھہرتا، پیشاب کی بیماری، ہر وقت پیشاب جا رہا ہے، تو کیا اللہ اس کو اپنے در سے محروم کر دیں گے کیا؟ بیماری کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس حالت کے اندر بھی اللہ نے یہ منع نہیں کیا کہ تم میرے در پہ نہ آؤ، تمہیں تو بیماری لگ گئی، جاؤ مسجد سے بھاگ جاؤ۔ تم آؤ مسئلہ پوچھو بھی ہم کیا کریں؟ نماز کے وقت کپڑا تبدیل کر لو بس، بھلے جو ہے نا کپڑا تبدیل کرنے کے بعد اگرچہ پیشاب کے قطرے اس کپڑے میں گرتے رہیں گے تمہاری نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم خود مفتی بن جائیں گے اور مسئلہ ہی نہیں پوچھیں گے تو پھر اللہ کے در سے ایسے بھاگیں گے۔ ہاں تو پھر بندہ جب ادھر ادھر اللہ سے مایوسی تو کفر ہے، پھر بندہ بھاگتا ہے جی ادھر بیٹھو، یہ کرو فلاں کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کے اوپر امیدیں لگانا، یہ کیا ہے؟ شرک نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ شرک کے کوئی سینگ تھوڑے ہوتے ہیں بھائی۔ اللہ کی ذات عالی ذات ہے، طاقتوں والی ذات ہے، قدرتوں والی ذات ہے، ہوا، پانی، آگ، دریا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر گردن کے اوپر چھری بھی ہونا پھر بھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت بھی اللہ بچا سکتے، بچایا نا اسماعیل علیہ السلام کو، بچایا نا، چھری بھی تیز تھی اور پیغمبر ارادہ کر رہے تھے کاٹ دوں گردن کو، اور وہ پیغمبر بھی ارادہ کر رہے تھے اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں، لیکن اللہ بچانے کے اوپر آئے تو اللہ بچا سکتے ہیں، اور بچا کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والے کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، دل لگا کے اللہ سے مانگا کریں۔ ہاں ہم جتنا بھی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کی رحمت سب سے بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو میری ملاقات کے منکر ہیں، میرے قرآن کے منکر، دین کے منکر ہیں، اب ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ مسلمان بیمار ہو جائے تو مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے، اور یہ بیماری اس کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، گناہوں سے آدمی دھل جاتا ہے بیماری سے۔ تو مسلمانوں کو اور زیادہ اللہ کی رحمت ملی نہ ملی اور فائدہ ہو گیا نا۔ آقا نے فرمایا مسلمان کا کسی حال میں نقصان ہے ہی نہیں، کوئی نعمت ملے تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ تو نے دیا ہے، شکر کیا، شکر آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو مسلمان صبر کرتا ہے، صبر بھی تو آدھا ایمان ہے۔ مسلمان شکر کر کے بھی اللہ سے نعمت لیتا ہے، ثواب لیتا ہے، اور مسلمان صبر کر کے بھی اللہ سے جو ہے نا رحمت اور نعمتیں اور ثواب لیتا ہے۔ مسلمان کا تو کسی حال میں نقصان ہے ہی نہیں، کافر کا نقصان ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے نا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے سخت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اپنی رحمت سے امیدوار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ مایوسی سے بچائے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا دشمن ہے، انسان کا مسلمان کو مایوس کرتا ہے۔ دیکھو کتنی عرصہ ہو گیا تم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو، تمہاری بیماریاں دور نہیں ہو رہی، تمہارے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے، کتنا تم مشکلات میں پھنسے، اب تو بابا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مایوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شیطان وساوس دلاتا ہے، لیکن اس حال میں بھی مسلمان کہے نہیں نہیں نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش کی گھڑیاں ہیں، میرے اللہ جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ اگر مشکلات کے اندر رکھنا میرے اللہ کو پسند ہے، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی، اور جب اللہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نکال دیں گے۔ کیا ہے اس میں؟ میرے اللہ کو طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اپنے آپ سے یہ باتیں کیا کریں، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔